بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی سائفر. آج اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں علامہ امین شہیدی صاحب، پاکستان کا جانا پہچانا نام، مذہبی اسکالر، سیاست میں بھی حصہ لیتے رہے ہیں لیکن آج کل فکری کام زیادہ کر رہے ہیں. اور میں نے سوچا کہ آج چونکہ پاکستان میں نواز شریف صاحب بھی واپس آئے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ فلسطین کی صورتحال بھی بہت ہی کشیدہ ہے، تو ان دونوں موضوعات پہ ذرا گفتگو کرتے ہیں علامہ صاحب سے، ان کے خیالات جاننا چاہتے ہیں. کیونکہ باتیں تو بہت ہو رہی ہیں میاں صاحب کے آنے کے بعد کہ جی کیا ہونے جا رہا ہے، کس طرح ملک آگے بڑھے گا. لوگ ایک لحاظ سے ہر پل کی خبر ہمیں ٹیلی ویژن چینل سے معلوم ہو رہی ہے کہ جہاز آ گیا، جہاز اڑ گیا، اتنے لوگ بیٹھے ہیں. یہ تو فیکٹس ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ آج ہماری جو گفتگو ہے وہ ایشوز پہ ہو، ایشو بیسڈ ہم گفتگو آج کریں تاکہ ذرا ایشوز کی گہرائی میں جا کر جاننے کی کوشش کریں کہ پاکستان کے مسائل ہیں کیا، اور آیا میاں صاحب کے آنے سے کوئی خاص فرق پڑنے والا ہے اس ملک پہ، اس ریاست پہ. دوسری طرف فلسطین کے حالات بدستور ویسے ہی ہیں جیسے تھے، گو کہ کچھ ایک لحاظ سے مثبت ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ رفح کراسنگ پوائنٹ پہ 20 ٹرکوں کو امدادی سامان لینے کی اجازت ملی اور وہ غزہ پٹی میں داخل ہوئے. اس کے بعد مصر میں بھی ایک سمٹ ہو رہی ہے، وہ بھی امپورٹنٹ ایک انیشیٹو ہے مصر کا، اس پہ بھی ہم کچھ بات کریں گے اور اوور آل جانے کی کوشش کریں گے کہ ایران کہاں کھڑا ہے، سعودی عرب کہاں کھڑا ہے، حماس کی کیا پوزیشن ہے، حزب اللہ کس طرح چیزوں کو دیکھ رہا ہے. تو بہت سے پہلو ہیں اس سارے معاملے کے. تو علامہ صاحب پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا ڈی سائفر میں. اللہ سلام. پہلے مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ میاں نواز شریف کا جو وطن واپسی ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بڑا مشکل سوال کیا ہے، چونکہ وہ کہتے ہیں نا گویم مشکل نہ گویم مشکل ہے. ایک ایسا ملک جو دیوالیاپن کے قریب پہنچ چکا ہو اور اس کے بعد بڑی مشکل سے جس کو تھوڑا سا سہارا ملا ہو، ایک ایسا نظام جہاں پر عوام نظام کے ساتھ کھڑی نظر نہ آئے، ایک ایسا ملک جہاں پر معیشت اب بھی اس طرح سے ڈاواڈول ہو کہ بے یقینی کی کیفیت جو ہے اس نے آپ کے تمام تاجروں کو متاثر کیا ہو، ایک ایسا ملک جہاں پر آپ کے جتنے بھی صنعت کار تھے انہوں نے ملک سے یا اپنا بوریا بستر سمیٹ لیا ہو یا پھر تیزی سے سمیٹ رہے ہوں، ایک ایسا ملک جہاں پر آپ ڈالر کا ریٹ ٹی وی پہ بتا رہے ہوں 280 اور مارکیٹ میں امپورٹر کو وہ 300 پہ نہ ملتا ہو، ایک ایسا ملک جہاں پر ظاہر کچھ نظر آ رہا ہو اور اس کے پیچھے پس پردہ چیزیں بالکل اس کے 180 ڈگری برعکس ہوں. تو اب ایک ایسے ملک کے اندر آپ یقین کے ساتھ کوئی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اگر نواز شریف صاحب نہیں کوئی اور بھی آ جائیں اور سب مل جائیں، ابھی نواز شریف کی ذات نہیں تھی لیکن ان کی روح تو یہاں پر موجود تھی، ان کی پارٹی تو یہاں پر موجود تھی، ان کے سارے ساتھی تو یہاں پر موجود تھے، ان کے سارے ماہرین معیشت تو یہاں پر موجود تھے، اور صرف وہ نہیں تھے بلکہ ان کے ساتھ اس ملک کی تمام جماعتیں موجود تھیں. ان تمام جماعتوں نے 18 مہینے کی کارکردگی کے نتیجے میں اس ملک کو جو کچھ دیا ہے، تو کیا یہ خود ایک بہت بڑا اعلان نہیں ہے کہ آئندہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ آیا اس سے زیادہ بہتر ہوگا؟ جو کچھ یہاں پر ہو رہا تھا وہ نواز شریف صاحب کی مرضی کے بغیر تو نہیں ہو رہا تھا، ان سے پوچھے بغیر تو نہیں ہو رہا تھا. ہر تیسرے اور چوتھے دن جب شہباز شریف صاحب یہاں سے اٹھ کے لندن جاتے تھے اور وہاں پر 2 دن مشاورت پہ لگاتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پریکٹیکلی اس وقت بھی خود نواز شریف صاحب بدن کے لحاظ سے وہاں پر تھے لیکن حکومت کے لحاظ سے حکومت وہی کر رہے تھے. تو اب ایک ایسے ملک کے اندر ان کے فزیکل واپس آنے سے کون سا بہت بڑا فرق پڑے گا؟ ہاں، الیکشنز کی تیاری ہو سکتی ہے،
لیکن یہ ان کے آنے سے ایک شاید انڈیا یہ بھی ملتا ہے کہ اب الیکشن کمیشن کوئی حتمی تاریخ کا اعلان کر دے گا. ظاہر ہے اب مجبوری بھی ہے نا، چونکہ ان کے آنے کا مقصد بھی تو یہی ہے نا. اگر وہ الیکشن نہ ہوں تو پھر ان کے آنے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے. تو ان کو اتنا اعتماد کیوں ہے کہ جو کنوکشن ان کی ہوئی تھی یا ڈسکوالیفیکیشن وہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی؟ وہ کیوں اتنے اعتماد کے ساتھ واپس آئے ہیں؟ کیونکہ وہ جیل جانے کے لیے تو نہیں آئے. یقیناً، اور جیل جائیں گے بھی نہیں. تو یہ اتنا اعتماد کہاں سے پیدا ہوا ان کو؟ اگر آپ پی ٹی آئی کی حکومت کے خاتمے کے بعد پورے سسٹم کے رویے کو دیکھیں تو وہاں پر پالیسیز تو واضح ہیں نا. اب ان پالیسیز میں اگر پی ٹی آئی نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ کس کے ساتھ آپ نے مستقبل کی حکومت چلانی ہے؟ کس کے ساتھ اس نظام کو لے کر آگے بڑھنا ہے؟ فیس کس کا ہونا ہے؟ اگر کوئی فیس آپ کے پاس نہیں ہے تو کیا آپ ایک جمہوری سسٹم کے نام پر نظام چلا سکتے ہیں؟ فیس تو چاہیے. تو فیس ہمارا جمہوریت کا ہے، ہمیں افراد کا تو فیس نہیں چاہیے. تو جمہوریت کو بھی تو افراد کا فیس چاہیے نا. جمہوریت کاغذ میں لکھا ہوا جملہ یا لفظ تو نہیں ہے. جمہوریت تو جمہور ہے، عوام ہے. اور ان عوام کی ترجمانی کرنے والے بھی وہ ہونے چاہیے جو اس سسٹم کو فالو کرتے ہوں. اور اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو اس وقت موجود سیاسی جماعتوں اور سیاسی لیڈرز میں کون سا فیس ہے جو اس جمہوریت کو معاشرے کے اندر منعکس کر سکتا ہے؟ نواز شریف کے علاوہ نواز شریف سے بہتر یا اس سے بڑا چہرہ کون سا ہو سکتا ہے؟ اب مولانا فضل الرحمان کو تو لانے سے رہے، یا اس طرح کی کسی اور شخصیت کو تو لانے سے رہے. زرداری صاحب صرف سندھ میں بیچارے پھنسے ہوئے ہیں، تو کراچی بھی حتیٰ پوری طرح سے ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو آپ متبادل کے طور پر پاکستان میں کس کو لا سکتے ہیں؟ تو آپ اور میں بھی تو ہو سکتے ہیں، ہم بھی تو جمہور کا حصہ ہیں. نہیں، ہم اس جمہور کا حصہ نہیں ہیں جس جمہور کے لیے یہ سب کچھ کیا جاتا ہے. چونکہ پاکستان میں جو جمہوری نظام ہے اس جمہوری نظام کا تعلق عوام سے نہیں ہے، وہ کاغذ میں جو لکھا جاتا ہے اس جمہور کے ساتھ ہے اور پالیسی بنانے والوں کے ساتھ ہے. لہٰذا پالیسی بنانے والے جس کو جمہور کہیں گے وہی جمہور کہلائے گا، جس کو آزادی کہیں گے وہی آزادی کہلائے گا. ٹھیک. اچھا، اس کو ایک اور پہلو سے بھی تو دیکھا جا سکتا ہے نا علامہ صاحب، کیونکہ پچھلے 10-15 برسوں میں پاکستان میں بہت سیاسی تناؤ کی صورتحال رہی، بہت کشیدگی. ہمارا جو معاشرہ سیاسی اعتبار سے بہت پولرائزڈ ہو گیا تھا. تو اب ہم کچھ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ تھوڑا ٹھہراؤ سا آیا ہے نواز شریف صاحب کے آنے کے. اٹ مے بی اے بلیسنگ ان ڈسگائز، آئی ڈو ناٹ نو. لیکن مجھے لگتا ہے کہیں کہیں ایک امید کی کرن نظر آتی ہے، وہ کہ میں بالکل غلط بھی ہو سکتا ہوں، کہ شاید سیاسی جو کشمکش ہے تھوڑا سا ٹیمپریچر نیچے آئے گا تو چیزیں شاید ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو، ہم معیشت پہ تھوڑا فوکس کر سکیں. تو اسی سے شاید یہ خیر کا سبب بھی بن جائے ہمارے لیے. ویسے امید تو رکھنی چاہیے، چونکہ کوئی بھی معاشرہ بغیر امید کے آگے نہیں بڑھ سکتا. لیکن زمینی حقیقتوں سے چشم پوشی بھی نہیں کرنی چاہیے. جو اس وقت آپ کو نسبتاً ایک نسبی ٹھہراؤ نظر آ رہا ہے، آیا یہ پولیٹکس کی وجہ سے ہے یا پھر طاقت کی وجہ سے؟ یہ تو اب آپ نے الٹا کوشچن مجھ پہ کر دیا. اگر یہ پولیٹکس کی وجہ سے ہو تو پھر تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر یہ ڈنڈے کی وجہ سے ہے تو پھر تو بات کہیں اور نکل جاتی ہے. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جیسے ہی طاقت کا پریشر تھوڑا سا لوز ہوگا تو صورتحال پہلے سے بدتر صورتحال ہو جائے گی، لاوا پھٹے گا. اور جو اس وقت صورتحال ہے آپ عوام میں جا کر دیکھیں نا، یعنی ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے ہم آپس میں بات کر لیں گے، لیکن وہ جو عوام کے اوپر جو گزر رہی ہے، آپ ایک عام گھریلو خاتون سے پوچھ لیں، ایک عام گھریلو خاتون سے، ایک عام بازار میں چلتے شہری سے پوچھ لیں، اس کی جو گفتگو ہوگی وہ اس گراؤنڈ ریئلٹی کی عکاسی کر رہی ہوگی. اس کو دیکھ کر آپ بہت اچھی طرح سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں اب ایک سموتھنس اور باوقار معاشرے کی طرف قدم ہم اٹھا رہے ہیں اور ایک ٹھہراؤ آ گیا ہے یا پھر لاوا پک رہا ہے. آپ اگر معاشرے کے اندر دیکھ لیں حتیٰ پڑھے لکھے طبقات کے درمیان بھی، تو اس کا جو رد عمل آئے گا اس رد عمل سے آپ بہت اچھی طرح سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ایک وقتی چیز ہے، جیسے ہی حالات بدلیں گے صورتحال بھی بدلے گی. تو اچھا، اب ایک لحاظ سے آپ نے
پچھلے 18 ماہ کا ذکر کیا، پی ڈی ایم کی حکومت تھی، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی ایک میجر کوalition میں تھی ان کے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے بھی کچھ شکایتیں کرنا شروع کر دی ہیں کہ جی ایک اور سلیکٹڈ گورنمنٹ آنے کو ہے. تو ان کے درمیان جو اب ایک سیاسی کھچاکھچ ہے، اس سے کیا، جس طرح آپ نے کہا کہ علاوہ تو پھوٹے گا اگر اس کو دبایا گیا، تو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں اگر الیکشن واقعی ہو جاتے ہیں جنوری میں اگلے سال، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف یا نون لیگ جو ہے وہ میجر پارٹی کے طور پہ ابھرے گی؟ کیا وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئیں گے، یا آپ دیکھ رہے ہیں ایک کوalition گورنمنٹ بننے جا رہی ہے، ایک ہنگ پارلیمنٹ ہوگی؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، جو اب تک کی پالیسیز ہمارے اداروں کی رہی ہے، اداروں سے مراد جتنے ہمارے جمہوری ادارے ہیں، جتنے ہمارے باقی پالیسی ساز ادارے ہیں، ان پالیسیز کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو یہ کہا جاتا ہے جمہوریت کا حسن ہے کہ جمہوری پارٹیوں کے درمیان اختلافات موجود ہوں. تو یہ جو کولیشن گورنمنٹ نے جو کچھ کیا، اب اس کا وزن اس آنے والی حکومت نے اٹھانا ہے. اچھا، پیپلز پارٹی والے اس وقت نون لیگ کے حوالے سے یا نواز شریف صاحب کی جس انداز میں آمد ہوئی ہے اس کے حوالے سے ظاہر ہے ان کے پاس اعتراضات بہت سارے ہیں، اور یہ اعتراضات اگر قانونی طور پر دیکھیں تو وہ تو جینون ہیں، لیکن جو معاشرے کی معروضی صورتحال ہے اس میں پیپلز پارٹی والے بھی اس پورے پروسیس کا حصہ رہے ہیں. چونکہ حصہ رہے ہیں اس لیے وہ اعتراض کر کے اپنا دامن تو بچا نہیں سکتے، چونکہ وہ اسی کا حصہ رہے ہیں، اور جو اس وقت اس کے نتائج ہیں ان نتائج میں ان کا اپنا حصہ شامل ہے. جہاں تک آئندہ آنے والے دور میں ایک بڑی میجورٹی کے ساتھ کسی پارٹی کے آنے کا تعلق ہے، میرا خیال ہے اگر آپ الیکشن کروائیں تو الیکشن میں تو یہ ممکن نہیں ہے. اوکے، ہاں، الیکشن کے علاوہ باقی جتنے بھی طور و طریقے ہیں جیسے ہوتے رہیں، اگر ان کے مطابق کروا لیا جائے تو میرا خیال ہے میجورٹی حاصل کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، اور وہ پاکستان میں ہوتا رہا ہے. اب پیپلز پارٹی کو بھی یہ بات نظر تو آ رہی ہے. اب اگر اس طرح کی کوئی صورتحال بنتی ہے، عوام ووٹ دینے اگر نکلے گی تو اب یہاں پر عوام میں چند طبقات ہیں. ایک مذہبی طبقہ ہے، ایک آپ کا بالکل لبرل طبقہ ہے، ایک پی ٹی آئی کو فالو کرنے والا طبقہ ہے، ایک خاص تنظیمی طبقہ ہے، کسی ایک خاص تنظیم کے، چاہے زمین آسمان کے قلابے آپ ملا دیں وہ اسی تنظیم کے ساتھ ہیں. اس اعتبار سے آپ جب ان مختلف تنظیموں کے ووٹ بینک کو دیکھیں تو سندھ تو آپ کا پیپلز پارٹی ہی کے پاس ہے، خاص طور پہ جو رورل سندھ، بالکل کراچی کی بات نہیں ہو رہی، رورل سندھ تو انہی کے پاس ہے. پنجاب کے حوالے سے جب آپ دیکھیں گے تو پنجاب میں اگر جو اس وقت جینون حزب اختلاف ہے اس کو اگر موقع ملتا ہے اور ان کے کینڈیڈیٹس کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے موجودہ اس پورے سسٹم کے لیے. یہ تو کینڈیڈیٹس کو کھڑے کرنا پائیں گے، یہی سوال ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. جماعت اسلامی کس حد تک پی ٹی آئی کا ووٹ لے سکتی ہے آپ کے خیال؟ بہت مشکل ہے. اس کی کیا وجہ؟ حالانکہ یہ تو پارٹنرز بھی رہے ہیں ایک وقت میں. دیکھیے، جماعت اسلامی کا چونکہ ایک اسلامی لیبل اس کے ساتھ ہے، اچھا، اور پاکستان میں اسلامائزیشن کا جو تجربہ ہے وہ بڑا تلخ رہا ہے، ضیاء الحق کے دور میں بھی اور اس کے بعد بھی جو ایم ایم اے کی حکومت تھی. تو لوگوں کا جو اعتماد مذہبی جماعتوں کے حوالے سے اس زمانے میں موجود تھا، آج وہ اعتماد نہیں ہے. اور جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا چلا گیا ہے، دین کی اور مذہب کی گرفت بھی معاشرے کے اندر سے کمزور ہوتی چلی گئی ہے. ایک نظریاتی طبقہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن جو نئی نسل ہے وہ ظاہر ہے اس نظریاتی طبقے میں شامل نہیں ہے، اور ووٹ اس وقت جو ہے نوجوان نسل نے ڈالنا ہے، اور نوجوان نسل کے جو رجحانات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. لیکن علامہ صاحب ایک زمانے ہم دیکھا کرتے ہیں کہ نوجوان نسل تو ساری جماعت اسلامی سے اور مولانا مودودی کے جو لٹریچر تھا اس سے بڑا بالکل ایسا تھا، مروب بالکل ایسا تھا، اس میں کوئی شک نہیں. وہ زمانہ ایسا تھا جو تہذیب کا زمانہ تھا، وہ زمانہ ایسا تھا جہاں پر تربیتی نظام ہمارا بڑا مضبوط تھا. ہماری جو کلچرل ویلیوز ہیں، جو زمینی ویلیوز ہیں، جو ہمارے علاقائی اقدار ہیں، وہ ساری کی ساری زندہ تھیں. لیکن اب گزشتہ ان 25 سالوں میں سوشل میڈیا کے آنے کے بعد خصوصی طور پر
جس طرح سے ہمارے کلچر نے پینترا بدلا ہے اور ہم پر نئے کلچر کے اثرات مرتب ہونا شروع ہوئے ہیں، اس کے نتائج میں آج آپ دیکھ لیں وہ والی فکر تو نہیں ہے. کراچی اس وقت کیا جماعت اسلامی کے ہاتھ میں ہے؟ نہیں ہے. کے پی کے میں آپ صورتحال دیکھ لیں، آپ باقی علاقوں میں صورتحال دیکھ لیں. جو مذہبی مطلب طبقہ ان کی ہے، پریزنس تو پورے ملک میں ہے، لیکن وہ ووٹ بینک کمزور نہیں ہے. ووٹ بینک کمزور. اچھا، اب نواز شریف صاحب کا دعویٰ یہی ہے کہ اب وہ واپس آ گئے ہیں 2017 کے بعد. جو پاکستان کی جو کشتی ہے ریاست کی، ہماری اکانومی کی جو ایک لحاظ سے جھول کھا رہی تھی، اب وہ انشاءاللہ ان کے آنے سے تمام چیزیں راستے پہ، صحیح راستے پہ آ جائیں گی. اور آنے سے پہلے خبریں یہ بھی ہیں کہ وہ سعودی عرب سے ہو کے آئے ہیں، اور وہاں کے جو پرائم منسٹر ہیں، ولی عہد ہیں محمد بن سلمان، اس سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے. تو جو ان کے ایک تعلقات ہیں خلیجی ممالک کے ساتھ، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ آ جائیں گے تو ہمیں ان طاقتوں کی یا ان ریاستوں کی ایک لحاظ سے سپورٹ بھی حاصل ہوگی کہ ہم اکانومی کو صحیح سمت میں ڈال سکیں؟ دیکھیں، معروضی جو حالات ہیں پاکستان کے، اس میں ہمارے پاس منہی سے ریاست کیا رہ گیا ہے اس وقت؟ آپ کے ایئرپورٹس تو گروی ہیں، آپ کی ہائی ویز اور آپ کے موٹر ویز تو گروی ہیں، آپ کا حتیٰ فاطمہ جناح پارک گروی ہے، آپ کے جو ایسٹس ہیں وہ سارے کے سارے تو گروی ہیں. نہیں، انویسٹمنٹ آئے گی نا، منہی سے انویسٹمنٹ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ منہی سے ریاست تو ہم اس وقت ایک کھوکھلے اس سیناریو میں لیکن ہے. پوٹینشیل تو ہے نا علامہ صاحب. پوٹینشیل کا انکار نہیں ہے، اس ملک میں پوٹینشیل بہت زیادہ ہے، لیکن جو مایوسی کی کیفیت اس وقت موجود ہے، اس مایوسی میں اس پوٹینشیل کو آپ پریکٹیکلی قوت میں تبدیل کتنے عرصے میں کر سکتے ہیں؟ لیکن اگر میاں صاحب 1-2 سال میں کچھ ڈیلیور کر دیتے ہیں، کوئی اقتصادی معاشری انوائرمنٹ بہتر ہو جاتی ہے، ڈالر یا پاکستان کی جو کرنسی ہے مستحکم ہو جاتی ہے ویزاوی فورن کرنسیز، تو ایک اچھا ماحول تو بن ہی جائے گا نہیں؟ اگر پاکستان کے تمام ادارے مل جائیں اور اس وقت جتنی جماعتیں پی ڈی ایم کے اندر موجود تھیں وہ ان کے ساتھ ہوں، اور حزب اختلاف بھی جیل میں ہو، تو اس صورت میں ہو سکتا ہے آپ میڈیا کے ذریعے سے یہ پرسیپشن کریٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا، اب اس کا دار و مدار ہے آپ کے الیکشنز پر، الیکشن سے پہلے ہونے والے فیصلوں پر، کہ الیکشن سے پہلے آپ نے کس کو بٹھانا ہے، کس کو گرانا ہے، کس کو کھڑا کرنا ہے، کس پارٹی کو کتنی آپ نے سیٹیں دینے کا فیصلہ کیا ہے. مطلب یہ فیصلہ جمہور نے نہیں کرنا آپ کے خیال میں؟ جمہور ہی نے کرنا ہے. اچھا. اب جمہور مراد کیا ہے یہ؟ اب جمہور سے مراد عوام نہیں ہے. عوام نہیں. اچھا. تو لہٰذا جب یہ فیصلے ہو جائیں گے تو اس کی روشنی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب مستقبل کس طرح سے آپ اس کی تعمیر کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال یہ اپنی جگہ ایک فیکٹ ہے کہ 18 مہینے کا جو تجربہ ہے وہ تجربہ آگے ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. وہ اس کو دہرانا نہیں چاہیے آپ کے خیال؟ یقیناً دہرانا نہیں چاہیے، یقیناً دہرانا نہیں چاہیے. لیکن ان 18 مہینوں میں جو کچھ پاکستان کے اندر ہوا وہ نواز شریف صاحب کے اندر موجود تمام تر صلاحیتوں کے باوجود ہوا ہے. اس لیے آپ نواز شریف صاحب سے کوئی بہت ایسی توقع نہیں کر سکتے جس کی بنیاد پر آپ کہیں گے نہیں اب جو ہے ہر طرف راوی چین ہی چین لکھے گا. نہیں، ایسا ممکن اتنی جلدی نہیں. یہ کیوں ہے کہ ہمیں مطلب نواز شریف صاحب 3 بار پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، کیوں ہمیں یہ اعتماد اپنے سیاسی قائدین پہ نہیں ہوتا کہ واقعی کچھ ڈیلیور کر پائیں گے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یہ میں اکراس دا بورڈ بات کر رہا ہوں، کسی ایک خاص فرد کی بات نہیں کر رہا. ہمیں اپنے سیاسی قائدین سے کیوں اتنی امیدیں وابستہ نہیں ہوتی ہیں؟ وہ یقین کی صورتحال نہیں پیدا ہوتی؟ دیکھیے، اگر ہمارے ملک کے اندر قانون کی حکمرانی ہوتی ہے تو قانون کی حکمرانی کے نتیجے میں آپ کی ویلیوز مضبوط ہوتی ہیں. ویلیوز اگر کسی ملک کے اندر مضبوط ہوں تو اس قوم کا اپنی ریاست پر، اپنی حکومت پر، اپنے اداروں پر اعتماد بہت اوپر چلا جاتا ہے. آج ایسا کوئی اعتماد کا فیکٹر آپ کے معاشرے میں موجود نہیں ہے، چونکہ یہاں پر 2 قوانین ہیں، ایک عام پبلک کے لیے اور دوسرا اشرافیہ کے لیے. اشرافیہ کا تعلق کسی بھی اس سے ہو سکتا ہے. جب 2 قوانین ہوں گے اور انصاف بھی انہی معیارات کی بنیاد پر ہوگا تو پھر آپ
اس معاشرے میں اعتماد کی فضا کبھی بھی پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کے جیلوں میں اس وقت جتنے قیدی ہیں ان میں آپ یقیناً مجھ سے بہت اچھی طرح سے زیادہ مقدار میں ان کیسز سے واقف ہوں گے کہ ہزاروں ایسے لوگ ہیں جن پر کوئی کیس نہیں ہے لیکن سنوائی نہیں ہوتی، کیس چلتا نہیں ہے، وہ بیچارے تڑپ رہے ہیں، ان کے خانوادے بھی اسی طرح سے۔ جس ملک کے اندر قانون پر عمل نہیں ہوتا اس ملک کے اندر آپ کس چیز کو ترقی کہیں گے؟ کرپشن کو؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے، کرپشن کو آپ ترقی کہیں، لیکن اگر قانون کی حکمرانی ہو تو آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کا اعتماد ڈیولپ نہیں ہوگا؟ جو اس سے پہلے گزشتہ 4 سالوں میں یا اس سے پہلے بھی جن لوگوں نے اچھی باتیں کی، لوگوں نے ان کو ووٹ دیے، لیکن انہوں نے پریکٹیکلی ثابت نہیں کیا کہ وہ ان اچھی باتوں پر کس حد تک عمل کر سکتے ہیں، بالکل ٹھیک، اور کتنا وہ کرتے ہیں، یہ وہ ثابت نہیں کر سکے۔ نواز شریف صاحب یا پیپلز پارٹی گزشتہ 3-4 دہائیوں سے مسلسل حکمرانی میں ہے نا، یا وہ پارٹی ہے یا یہ پارٹی ہے، تو ان دونوں طبقات کی حکومت میں اس ملک نے اس عرصے میں اوپر کی طرف ترقی کی ہے یا نیچے کی طرف ترقی کی ہے، وہ دیکھ لیں۔ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے ناظرین۔ ایکچولی پرابلم یہی ہے کہ جو ہمارے سیاستدانوں کو موقع ملتا ہے وہ اپنی پارٹی کو بھی جمہوریت کی طرف لے کر نہیں جاتے، اپنی پارٹیوں کو بھی، پھر یہاں پہ میرٹ کا کوئی حال نہیں ہے، وہی چہرے میں بار بار نظر آ جاتے ہیں، اور یہی سارے وہ مسائل ہیں جس کی وجہ سے پاکستان اپنا وہ مقام حاصل نہیں کر پایا جو اسے کرنا چاہیے میرے خیال میں۔ ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد آ کر ذرا تھوڑا سا فلسطین کے حالات پہ کچھ علامہ صاحب سے استفادہ کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اچھا علامہ صاحب، جماعت اسلامی نے ایک آل پارٹی کانفرنس کی فلسطین کے معاملے میں، اس میں آپ بھی شریک تھے، میں آپ کی تقریر بھی سن رہا تھا، میں بھی وہاں موجود تھا، اور آپ کے دل سے جو بات نکل رہی تھی وہ واقعی لگ رہا تھا کہ آپ کا دل جو ہے اس وقت، بلکہ ہم سبھی کا دیکھا جائے تو ہم سب اداس بھی ہیں، پریشان بھی ہیں، اور آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے واللہ عالم بالصواب۔ لیکن آپ یہ بتائیے کہ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ جماعت اسلامی نے تو ایک کانفرنس کر لی، آپ نہیں سمجھتے کہ حکومتی سطح پہ کچھ اس معاملے پہ تمام لوگوں کو جمع کیا جاتا، کچھ لائحہ عمل بنایا جاتا، کچھ بات آگے بڑھتی؟ کیونکہ فلسطین تو ہم سب کا ایک مشترکہ معاملہ ہے۔ دیکھیے، اس کو 2 حوالوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک حوالہ ہے نظریاتی۔ نظریاتی حوالے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص اگر اللہ کا بندہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ سمجھتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان اور قرآن کا پیروکار سمجھتا ہے، تو نظریاتی طور پر اس پر کچھ پابندیاں عائد ہوتی ہیں۔ دوسرا دیکھنے کا انداز ہے ایک عام انسان کی حیثیت سے، جس کا کوئی نظریہ نہیں ہے لیکن انسان کے انسانی جذبات کے تحت کچھ چیزوں کو دیکھ رہا ہوں۔ میں جب بات کر رہا ہوتا ہوں تو میں کم از کم انسانی حوالے سے نہیں بلکہ نظریاتی حوالے سے اس کو دیکھتا ہوں کہ میں اللہ کا اگر ایک بندہ ہوں تو مجھے اللہ کے ہاں جواب دینا ہے۔ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جو مجھے بتایا ہے کہ تم نے ایسے زندگی گزارنی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں اگر کسی شخص پر ظلم ہو رہا ہو تو میں انسانی حوالے سے بھی اور نظریاتی حوالے سے بھی اس ظلم کو ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہ کروں۔ اس وقت جو صورتحال ہے فلسطین کی، یہ انسانی المیہ بھی بہت بڑا ہے اور نظریاتی حوالے سے بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ رسول کریم کی یہ حدیث شیعہ سنی دونوں روایات اور احادیث کے منابع اور ماخذ میں موجود ہے کہ من سمع منادیا، جس نے کسی منادی کی یہ ندا سنی، یا للمسلمین، مسلمانوں میں مر رہا ہوں میری مدد کرو، ولم یجبہ، اور اس کو اس مسلمان نے جواب نہیں دیا، تو رسول کریم فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہے، فہو لیس بمسلم، وہ مسلمان نہیں ہے۔
یہ میں اسلامی پس منظر میں نظریاتی حوالے سے ہی بات کر رہا ہوں. انسانی حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے تو ایک انسان کیسے کسی دوسرے انسان کو تڑپتا ہوا دیکھے تو خاموش رہ سکتا ہے. اب ہمارا المیہ یہ ہے کہ عوام انسانی جذبات کے تحت دیکھتے ہیں, خواص ان نظریات کی بنیاد پر دیکھتے ہیں, لیکن حکومتیں اپنے مفادات کی بنیاد پر دیکھتی ہیں. اس وقت جو عالم اسلام کی بے حسی ہے, جس میں پاکستان بھی شامل ہے, اس میں اصل مسئلہ وہ مفادات ہے. ورنہ کیا ان حکمرانوں کا دل دیکھتے ہوئے دہلتا نہیں ہوگا؟ جو ظلم اس وقت ہو رہا ہے, آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ جو ان 12 دنوں میں 7 اکتوبر سے لے کے آج تک 12-13 دنوں میں غزہ میں ٹوٹل مرنے والے صرف بچوں کی تعداد 800 سے زیادہ ہے. یعنی 1500 ہو گئی ہے. بچے 1500. اللہ اکبر. اچھا, اب مجھے یہ بتائیں کہ جو یوکرین کی جنگ چل رہی ہے کتنے عرصے سے چل رہی ہے؟ فروری پچھلے 2022 سے, یعنی تقریباً دوسرا سال. ٹھیک ہے. اس پورے عرصے میں وہاں پر کتنے بچے مرے ہیں؟ 500 کی تعداد نہیں بنتی. یہاں پر 10 دنوں میں 12 دنوں میں 1500 بچے مرتے ہیں, وہاں پر 500 بچے نہیں مرتے. لیکن ان 500 بچوں کو پوری دنیا کا میڈیا یوں شو کرتا ہے کہ گویا اس سے بڑی قیامت کوئی نہیں ہے. یہاں پر بچوں کی لاشوں کی قطاریں ہیں, اور معصوم بچے, دودھ پیتے بچے جس طرح سے مرے ہیں اور ان کے چیتھڑے اڑے ہیں, اس کو دیکھتے ہوئے عالمی میڈیا کہیں پر, آپ کو, میرے بچے باہر رہتے ہیں تو میں ان سے پوچھا کرتا ہوں کہ بھئی وہاں پر میڈیا کیا دکھاتا ہے؟ بالکل بلیک آؤٹ. اگر وہ دکھاتا ہے تو یہ دکھاتا ہے کہ حماس نے دہشت گردی کی ہے. ہاں, CNN دیکھ لیجئے, BBC دیکھ لیجئے, یعنی فلسطینی دہشت گرد ہیں. باقی اسرائیل کی جو بربریت ہے وہ آپ کو کہیں پر بھی ریفلیکٹ ہوتے ہوئے نظر نہیں آتی. اچھا, اس کی جب یہ ساری چیزیں آپ کے مسلم ممالک کے سربراہان دیکھتے ہیں تو کیا ان کی طبیعت پر یہ بات گرا نہیں گزرتی؟ آپ یہ دیکھیں, بڑی عجیب بات نہیں ہے یہ کہ جنگ شروع ہوئی 7 کو, 7 سے لے کر 14 تاریخ تک کسی اسلامی ملک کو یہ ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ وہ اسلامی کانفرنس بلائے, اسلامی ممالک کی OIC کی میٹنگ بلائے. ایران نے غالباً 9 تاریخ کو ڈیمانڈ کی, اور سعودیوں نے 12 تاریخ کو اس کو جواب دیا, اور نوٹیفیکیشن جاری کیا 14 تاریخ کو, اور 18 تاریخ کو انہوں نے اجلاس رکھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کھل کر اسرائیلیوں کو بھرپور طور پر موقع فراہم کیا کہ جب تک ہمارا اجلاس ہوتا ہے تم جو کچھ کر سکتے ہو کرو. اور جو اعلامیہ نکلا وہ بھی کسی کام کا نہیں, وہ بھی پھس پھسا, وہ بھی وہی جس طرح سے پہلے ہوتا رہا ہے. یعنی اس میں پریکٹیکل بات کوئی بھی نہیں ہے. تو پاکستان بھی تو اسی اسلامی ورلڈ کا حصہ ہے, اور ہمارے حکمران بھی تو انہی کا حصہ ہے نا. ہم ان حکمرانوں سے کیا توقع رکھیں؟ جب آپ اس سیناریو میں دیکھیں تو حیرت کی بات یہ ہے کہ اعلامیہ آتا ہے, اس اعلامیے سے اسرائیل کی طبیعت پر ذرہ برابر کوئی منفی اثر نہیں ہوتا. 18 کو ان کا اجلاس ہوتا ہے, رات میں وہ اس ہسپتال پر بمباری کرتے ہیں, اور اس بمباری کے نتیجے میں 1000 سے زیادہ معصوم شہری, اور ان میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے, اور ان کو تہس نہس کر دیا جاتا ہے, اور خاموشی ہے بالکل. میں دیکھ رہا تھا اس رات کہ طرابلس میں, استنبول میں, تہران میں, قم میں, مشہد میں, بغداد میں, بیروت میں, میں نے چونکہ خود دیکھا ہے لائیو, ان تمام دارالخلافوں میں اور اہم شہروں میں لوگ اپنے بچوں اور خواتین سمیت سڑکوں پہ آئے کہ بھئی اتنا بڑا ظلم مغربی ممالک میں دن کا وقت تھا. ہاں, یہاں پر رات کے 2 بجے تھے. رات کے 2 بجے تو سارا عالم سویا ہوا ہوتا ہے نا ان ممالک میں. آدھی رات سوئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. لیکن ان لوگوں کو اتنا شعور تھا کہ اس بڑے ظلم کے خلاف وہ سب نکلیں اور سڑکوں پہ آئیں اور احتجاج کریں. ہمارے پاکستان میں راوی چین ہی چین لکھتا تھا. ابھی دیکھیں بالکل خاموشی. ابھی جو بھنگڑے اور گانے میاں صاحب بھی تشریف لائے ہیں, اور میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں کہ اسلام آباد میں ایک بہت بڑا کلب ہے, اس کا نام میں نہیں لوں گا, لیکن آج وہاں اس کلب میں پاکستان میوزک اور فوڈ فیسٹیول ہو رہا ہے. اللہ.
تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہماری بے حسی کیا ہے. اچھا یہ تو چلے ہماری بے حسی تو اب بالکل واضح ہے. یہ بتائیے کہ ایران کے معاملے میں بھی بہت سے تحفظات دنیا میں پائے جاتے ہیں کہ جی اس ایران جو ہے وہ ویسٹ ایشیا میں مشرق وسطیٰ میں کیوں اس قدر حزب اللہ کو سپورٹ کر رہا ہے, درست. حماس کو کیوں کر رہا ہے, اسلامک جہاد کو کیوں کر رہا ہے. شاید اس کا مقصد یہ ہے کہ جو خلیجی ممالک کی حکومتیں ہیں, ریاستیں ہیں, ان کو حکومتوں کو کمزور کیا جائے, وہاں بھی ایرانی انقلاب جیسا انقلاب وہاں بھی برپا ہو, وہاں پہ خاص طور پہ جو شیعہ کمیونٹیز ہیں, مثال کے طور پر بحرین میں تو اکثریت ہے شیعوں کی, اسی طرح اور بھی علاقوں میں, عراق ہے, یمن ہے, فار دیٹ میٹر سیریا کی جو حکومت ہے کم از کم وہ. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایران کو بھی لوگ ایک لحاظ سے تھوڑا سا دیکھتے ہیں سسپیشسلی, اس میں کوئی شک نہیں. تو ایران کا آپ نہیں سمجھتے کہ ایران کا رول اسی وجہ سے تھوڑا سا کم بھی ہو جاتا ہے اس سارے معاملے میں؟ دیکھیے بنیادی طور پر بات صرف اتنی سی ہے کہ سرمایہ دارانہ اس نظام نے, جس کو ہم دنیا پر حاکم نظام سمجھتے ہیں, اس نے ایران کے اس اسلامی انقلاب کے بعد اس کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے. اس وقت آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہوں گے کہ ایران پر جو پابندیاں ہیں ان کی تعداد 2800 ہے, 2800 سے کچھ زیادہ ہے. دنیا کے کسی ملک پر یہ پابندیاں $6 بلین جو انفریز کیے تھے وہ دوبارہ فریز کر دیے. جی آپ یہ دیکھیں کہ سب سے زیادہ دنیا میں زیر عتاب ملک کون سا ہے؟ ایران. اور یہ آج نہیں ہے, یہ جس دن شاہ کی حکومت ختم ہوئی اسی دن سے یہ پابندیاں شروع ہوئیں. آپ نے دیکھا کہ ایران پر حملہ ہوا اور 8 سال تک جنگ رہی. آپ نے دیکھا کہ ایران کی لیڈرشپ جو ہے, امام خمینی کے علاوہ پہلی کیٹیگری کی تمام لیڈرشپ کو اڑا دیا گیا. آپ تاریخ پڑھ لینا, تمام لیڈرشپ کو اڑا دیا گیا. آیت اللہ خامنئی دوسری کیٹیگری کے لیڈرشپ میں آتے ہیں. پہلی کیٹیگری کے لوگوں کو سب کو اڑا دیا گیا, جو سارے کے سارے مجتہدین تھے, آیت اللہ حضرات تھے, ان سب کو اڑا دیا گیا اور پہلے دوسرے سال میں ہی اڑا دیا گیا. اچھا, جس ملک کے اندر اس طرح سے ساری کریم اڑا دی جائے, ابھی تو انہوں نے فلسطین کے حوالے سے کچھ نہیں کیا تھا, ابھی تو انہوں نے عرب ممالک میں کچھ نہیں کیا تھا, ابھی تو انہوں نے حزب اللہ نہیں پالی تھی, اس وقت حزب اللہ نہیں بنائی تھی, ابھی تو انہوں نے حماس کی کوئی مدد نہیں کی تھی, ابھی تو انہوں نے یمنیوں کی کوئی مدد نہیں کی تھی. 1987 میں جی, جا کے بنی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل ٹارگٹ وہ اسلامی ریاست ہے جس نے اس مت کو توڑا ہے کہ اس دنیا کے اندر اس سرمایہ دارانہ نظام کے مقابلے میں کوئی آواز اٹھا سکتا ہے. اب اس ایک چھوٹے سے خطے کے اندر اس پورے عالمی نظام کے مقابلے میں ایک نظام وجود میں آیا جو کہتا ہے ہم تمہاری نہیں مانتے, ہم اپنا کریں گے اپنے نظریات کی بنیاد پر. لہٰذا آپ نے دیکھا کہ ان پابندیوں کے نتیجے میں اگر آپ اس دور کی تاریخ پڑھ لیں, میں نے چونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور میں ایران میں رہا بھی ہوں, تو آپ خاردار تار بھی نہ خود بنا سکتے تھے نہ امپورٹ کر سکتے تھے. ایران کی صورتحال یہ تھی, ایک سوئی آپ امپورٹ نہیں کر سکتے تھے. اس ملک پر جس پر اس حد تک پابندیاں تھیں اور اس پابندی کی وجہ اس عالمی نظام کے مقابلے میں کھڑا ہونا تھا, اس کی سزا ان کو دی گئی. اس سزا کو انہوں نے بھگتا, لیکن ان تمام پابندیوں کے باوجود انہوں نے زیرو سے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا شروع کیا اور آج وہ اس مقام پر ہیں کہ دنیا کے پہلی کیٹیگری کے 10 ممالک نے بہت سارے مواقع پر, بہت سارے ایشوز پر جو ترقی کی ہے, جو ٹیکنالوجی ان کے پاس حاصل ہے, وہ ایران کے پاس حاصل ہے, ایران کو حاصل ہے. اس وقت میزائل ٹیکنالوجی آپ دیکھ لیں اور رشیا ڈرونز لے رہا ہے. جی, یعنی آپ آج دنیا کے وہ جو پہلی کیٹیگری کے ممالک ہیں وہ اسلحے کے لیے ایران کی طرف دیکھتے ہیں. کیسے ہوا؟ یہ آسمان سے تو نہیں اترا. قرآن کا وعدہ ہے الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. قرآن کا وعدہ ہے کہ کیا ہے, جس نے اللہ کے بارے میں کہا الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, جس نے اللہ کو اپنا رب مانا اور اس رستے میں استقامت دکھائی,
اور کھڑا رہا تو اللہ اس پر فرشتے اتارتا ہے, اس کی مدد کرتا ہے, اس کے لیے دروازے کھولتا ہے. آپ نے دیکھیے پہلے سیگمنٹ میں ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان کا جو نوجوان ہے نظریاتی نہیں رہا, دین سے اس طرح شغف نہیں رہا. پہلے ہم نے بہت تجربات کیے. لوگ ہمارے ہاں ایران کو بھی دیکھتے ہوں گے ایز این ایگزامپل, درست, یہاں افغانستان میں طالبان کی حکومت کو بھی دیکھتے ہوں گے کہ اگر ہمیں اس قسم کا نظام تو نہیں چاہیے جہاں پہ ہم احتجاج نہیں کر سکتے. ایران میں جو کچھ پچھلے سال ہوئے, خاتون مر گئیں اور اس کے بعد احتجاج شروع ہوئے, اس طرح طالبان میں بھی خواتین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایران اور طالبان جو ایگزامپلز ہمارے لیے بن سکتی تھیں مسلم دنیا کے لیے, وہ شاید اس معیار پہ پورا نہیں اترے یہ دونوں ممالک؟ پاکستان کو آپ آزادی کے حوالے سے کس کیٹیگری میں رکھتے ہیں؟ سوری, پاکستان کو پبلک کے حوالے سے, آزادی کے حوالے سے کس کیٹیگری میں رکھتے ہیں؟ پاکستان ایک آزاد ملک ہے یا نہیں ہے؟ بہت حد تک تو ہے. دیکھیے آج ہم بھی کھل کے بات کر رہے ہیں حکومت کے خلاف. بہت اس وقت اگر آپ ایران چلے جائیں, آپ نے خواتین کا نام لیا, اس سے میں یہ عرض کر رہا ہوں, ایران میں صرف ایک چیز کو انہوں نے قانون کے ذریعے سے لاگو کرنے کی کوشش کی, اور وہ ہے عورت کا حجاب. اور نقاب نہیں, حجاب, نقاب نہیں, حجاب. لیکن عورتوں کو جو آزادی ایران کے اندر حاصل ہے, آپ مجھے, یہ میں تحقیق کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں کہ ذرا تحقیق کیجیے, یہ جو مسلمان ممالک ہیں ان میں کسی اور ملک کے ساتھ موازنہ کر کے مجھے بتا دیں, کسی ایک ملک کے ساتھ جو عورتوں کو آزادی کا حق وہاں پر حاصل ہے. وہاں پر تو یہاں پر آپ سسٹم کے خلاف بات کریں گے تو آپ نظر نہیں آئیں گے اگلے دن. وہاں بات کر سکتے ہیں, وہاں پر تو کھل کے بات ہوتی ہے. اچھا, ہاں, آپ یہی تو المیہ ہے. امپریشن تو یہی ہے کہ آپ حکومت, وہ امپریشن کون قائم کرتا ہے؟ ویسٹرن دنیا کر رہی ہے. ہاں, تو بس بات ختم ہو گئی نا. پھر جب آپ سوشل میڈیا پر پابندی لگاتے ہیں تو ادھر سے شور اٹھتا ہے. سوشل میڈیا کو آپ آزادی دیتے ہیں تو پھر آپ اس وقت سرچ کر لیں, اسرائیل میں بیٹھ کر, یو اے ای میں بیٹھ کر, ویسٹ میں بیٹھ کر جو بڑے بڑے یہ جو سوشل میڈیا ہاؤسز ہیں وہاں پر کون لوگ کام کر رہے ہیں؟ یا شاہ کے لوگ, یا تودا پارٹی کے لوگ, یا پھر وہ جو مجاہدین خلق تھے وہ لوگ. یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے انہوں نے پوری طرح سے ایک ماحول بنایا ہوا ہے, اور دنیا کے سارے میڈیا ہاؤسز جن کو امریکہ فنڈ کرتا ہے, جن کو برطانیہ فنڈ کرتا ہے, وہ پوری طرح سے لگے ہوئے ہیں. آپ بی بی سی کی اردو سروس اور فارسی سروس کو دیکھ لیں, آپ کو آسمان زمین کا فرق نظر آئے گا. آسمان زمین کا. DW کی انگلش, اردو اور عربی اور اس کے ساتھ فارسی, اس کو آپ ٹیلی کر کے دیکھ لیں, آپ کو آسمان زمین کا فرق نظر آئے گا. اس وقت آپ ویسٹ کی طرف سے جو چینلز ہیں کام کر رہے ہیں, ان چینلز کی تعداد دیکھیں. ایران کے خلاف فارسی زبان میں 1000 سے زیادہ چینلز ہیں جو ایران کے خلاف شب و روز مسلسل پروپیگنڈے میں مصروف ہیں. اب ایک ایسی فضا میں اگر یہ پرسیپشن کریٹ ہوتی ہے تو حق ہے, بالکل ہونی چاہیے. پھر آپ کی طرح مجھے بھی ایران جا کر دیکھنا چاہیے. میں گیا تو ہوں لیکن اس طرح موقع نہیں ملا ناظرین کہ وہاں جاؤں, پرائیویٹلی وہاں پہ رہوں اور دیکھوں. پر ان اینی کیس پروگرام میں بنا رہا ہوں وہاں جانے کا. ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد آ کر پھر علامہ صاحب سے کچھ فلسطین کے معاملے میں بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اچھا علامہ صاحب, آج جو مصر میں قاہرہ میں سمٹ ہو رہی ہے جس میں اسرائیل بھی نہیں ہے اور شاید ایران بھی نہیں ہے, مجھے نہیں معلوم کہ ترکیہ ہے کہ نہیں ترکی ہے, لیکن وہاں پہ جو فلسطینی اتھارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں محمود عباس, انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم اپنی زمین نہیں چھوڑیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے. غزہ پٹی کے لوگ وہیں رہیں گے فلسطینی, ویسٹ بینک میں ہم ادھر رہیں گے, تو یہ ایک ہمارا قطعی فیصلہ ہے.
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حماس کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ کیونکہ حماس نے کل 2 امریکی ایک ماں اور بیٹی کو رہا بھی کیا ہے جو ہاسٹیجز تھے قطریوں کے ذریعے سے، قطر کے ذریعے سے، ایک اسماعیل ہانیہ بھی چونکہ قطر میں ہوتے ہیں. جی جی. تو اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ حماس کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ وہ جو یہ یرغمال جو کیے ہوئے لوگ ان کو قسط وار رہا کرے گا تاکہ اسرائیل کا جو ایک ہے کہ ہم گراؤنڈ آپریشن کرنے والے ہیں اس کو معاملات تھوڑے ٹھنڈے ہوں؟ تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ یا حماس کے انٹرسٹ میں ہے کہ فلسطین اسرائیلی فوجیں اندر آئیں؟ آپ اس حماس کی اسٹریٹجی کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، ہمیں بنیادی طور پر پی ایل او اور حماس کے نیچر میں فرق کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے. پی ایل او اب وہ نہیں ہے جو تھی یاسر عرفات کے زمانے میں. جی. اور حماس اس وقت فلسطینیوں کے امنگوں کی ترجمان ہے. واضح طور پر یہ بات تو ساری دنیا جانتی ہے. حماس کے لوگ اس وقت اپنی پوری اس سرزمین کی آزادی کا نعرہ لے کر اٹھے ہوئے ہیں. وہ پارٹس کی صورت میں بات کرتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں بھئی 48 میں جو ہمارے پاس سرزمین تھی وہ ہمیں ملنی چاہیے. اور اگر اس کو تاریخی پس منظر میں دیکھا جائے تو اب تک صرف آج آپ نے مصر کے اس اجلاس کی بات کی، اس سے پہلے کتنے اجلاس ہوئے، کتنی میٹنگز ہوئیں، کتنی قراردادیں پیش ہوئیں، کتنے معاہدے ہوئے. جتنے معاہدے ہوئے ان تمام معاہدوں پر آپ دیکھیں بعد میں عمل درآمد کتنا ہوا؟ نہیں ہوا. لیکن اسرائیل دور ہو گیا لیکن ان معاہدوں کے نتیجے میں اسرائیل کو فلسطین میں مزید قبضہ کرنے کا موقع ملا. ٹھیک. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل سے مذاکرات کے ذریعے سے آپ کبھی بھی اپنی زمین چھڑا نہیں سکتے. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب ڈپلومیسی کا وقت نہیں ہے، اب صرف طاقت کے ذریعے؟ اس میں کوئی شک نہیں. اس میں کوئی ڈپلومیسی نے گزشتہ 70 سالوں میں فلسطینیوں کو کیا دیا ہے؟ موت کے علاوہ، بربادی کے علاوہ کیا دیا ہے؟ جبکہ اگر آج بھی فلسطینیوں میں حوصلہ ہے تو وہ ان قربانیوں کی وجہ سے ہے. آپ یہ دیکھیں نا، ابھی یہ جو 7 کو واقعہ ہوا، اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو آپ کا کیا خیال ہے اسی 2023 کے اندر فلسطین کا چیپٹر کلوز نہیں تھا؟ جس طرح سے سارے عرب ممالک تیار بیٹھے ہوئے تھے اور بہت ساروں کے رابطے ہو چکے تھے اور صرف اعلان باقی تھا. سارے گراؤنڈ میں انہوں نے ورک اپنا کر لیا تھا. اور اسرائیلی وزیر اعظم نے اس سے ہفتے پہلے یہ کہہ بھی دیا تھا کہ بھئی 7 ممالک تو بس ابھی تیار ہیں سائن کرنے پر. یاد ہے آپ کو؟ تو آج ذرا کوئی کر کے دکھائے. بلکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بس ایک ہی ریاست رہے گی، دو اسٹیٹ بن ہی نہیں سکتی. جی. اب اس واقعے کے بعد 7 اکتوبر کے واقعے کے بعد اب کوئی عرب حکمران یہ جرت کر سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کریں گے؟ یہ وہ کامیابی کا نقطہ ہے جس میں حماس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. لیکن پھر 2 سال کے بعد پھر یہی کام شروع ہو جائے گا جو اب ہو رہا ہے. پھر یہ سلسلہ پھر جاری رہے گا. آپ یہ دیکھیں نا، اسرائیل ہو، برطانیہ ہو، امریکہ ہو یا یورپ، ظاہر ہے اسٹیٹس کے نام مختلف ہیں، اہداف تو ایک ہی ہیں. اگر 18ویں صدی کے آخری عشرے کے آخری 3 سالوں میں ان تمام یہودیوں کو جمع کر کے ویسٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ فلسطین کو ہم نے ان کے حوالے کرنا ہے، تو اس میں فیصلہ کس کا تھا؟ ویسٹ کا. امریکہ، برطانیہ، فرانس اور یہی ممالک. اور اگر اقوام متحدہ نے یہ اعلان کیا تب ظاہراً 1922 میں کہ فلسطین کی سرزمین ہم یہودیوں کو دیں گے، اور بعد میں 57% زمین یہودیوں کو دینے کا باقاعدہ اعلان اقوام متحدہ نے کیا. میرے پاس سارے اعداد و شمار موجود ہیں. تو اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو اقوام متحدہ کہلائے یا ویسٹ کہلائے یا امریکہ اور اسرائیل کہلائے، ان کے درمیان ناموں کے فرق کے علاوہ کس چیز میں فرق ہے؟ ابھی آپ نے برٹش وزیر اعظم اور امریکی صدر کے دورے کے دوران ان کی گفتگو سنی ہوگی. انہوں نے کیا اسرائیلی وزیر اعظم سے کم بات کیا ہے؟ انہوں نے جو کچھ بھی کہا وہ اسرائیلی وزیر اعظم نے آگے بڑھ کر کہا. یہاں تک کہ امریکہ کے فارن منسٹر نے اسرائیل میں آ کر جو پریس کانفرنس کی، اس میں کہا آپ لوگوں کو ایک گولی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو دفاع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کے ڈیفینڈر ہیں. تو مسلمان دنیا پہ اب کیا لازم آتا ہے؟ فار ایگزامپل پاکستان جیسے ملک پہ اب ہمیں کیا اسلحہ بھجوانا چاہیے؟ ایران کو اسلحہ بھجوانا چاہیے یا ہمیں اپنے لوگ بھجوانے چاہیے؟ جہاد کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، مشکل یہیں پر ہے
کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا چاہیے، یہ ہماری خواہش ہے. پریکٹیکلی کیا ایسا ممکن ہے؟ پریکٹیکلی یہ کام صرف وہ کر سکتا ہے جو ان زنجیروں سے آزاد ہو. کیا ترکی آزاد ہے؟ ترکی کا $20 ارب کا تو سالانہ ان کا بزنس ہے اسرائیل کے ساتھ. ابھی کیا وہ ہمارے نہیں، ایران تو آزاد ہے نا جی. میں عرض کرتا ہوں ترکی نے ابھی اعلان کیا، لیکن اس پورے پروسیس میں اپنا سفیر واپس بلانے پر تیار نہیں تھا. یہ مجھے بھی سمجھ یہاں سے ان کا سفیر واپس بھجوانے پر تیار نہیں تھا. سعودی عرب نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، یو اے ای نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، باقی ممالک نے کوئی ایسا کام نہیں کیا. اب آتے ہیں ایران کی طرف. حماس کو اس وقت جتنا بھی اسلحہ ہے کون دے رہا ہے؟ مجھے نہیں. حماس کی ایران، یہ تو ساری دنیا کو پتا ہے آپ کیسے کہتے ہیں. اچھا، حماس ہو یا جہاد اسلامی ہو، فلسطینی مزاحمتی جو گروہ ہیں ان گروہوں کو، حتیٰ میں تو یہاں تک جانتا ہوں کہ ان کا ایک شہید ہوتا ہے تو اس ایک شہید کے عوض اس خاندان کی کفالت بھی ایران کرتا ہے. یعنی پر منتھ ان کو باقاعدہ فنڈ ملتا ہے اپنی زندگی گزارنے کے لیے. تو یہ اگر ایران کر رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آزاد ہے. اچھا، وہ آزاد ہونے کی وجہ سے ہی یہ کام کر رہے ہیں. اچھا، میں جب نیو دہلی میں تھا نا علامہ صاحب، تو وہاں پہ جو ایران کے سفیر تھے اس وقت یمن اور سعودی عرب کا معاملہ بہت چل رہا تھا. تو مجھ سے بار بار ایران کے سفیر پوچھتے تھے کہ آپ لوگ کیا نیوٹرل رہیں گے یا سعودی عرب کا ساتھ دیں گے. پھر بعد میں ہماری پارلیمنٹ کی ریزولوشن بھی آئی، آپ جانتے ہیں. جی، اور اس نے کہا کہ نیوٹرل پاکستان رہے گا. تو میں نے ان کو جا کے پھر ریزولوشن کی کاپی بھی دی. میں نے کہا دیکھیں جی، پاکستان نیوٹرل ہے جہاں تک سعودی عرب اور ایران کی بات ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایران فلسطین کے معاملے میں تو بہت بڑھ چڑھ کے بولتا ہے، وہاں اسلحہ بھی پہنچاتا ہے آپ کے بقول. لیکن کشمیر کے معاملے میں ہمیں وہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. بڑا اچھا سوال. یہ تضاد کیوں ہے؟ دیکھیں، یہ تضاد نہیں ہے. اچھا، یہ مدعی سست گواہ چست ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں، ہم کشمیر کے متولی بنے رہے ہیں آج تک گزشتہ 70 سالوں میں. ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے ابھی کشمیر کا سودا کر لیا یا نہیں؟ آپ جانتے ہیں اس بارے میں کیا کہوں گا. جب ہم نے کشمیر کا سودا کر لیا ہے تو ہم کسی ہمسائے سے یہ توقع رکھیں کہ وہ یہ نہ کرے. لیکن اس کے باوجود، اس لیے میں کہہ رہا ہوں مدعی سست گواہ چست، اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں ایران کی اب تک کی تمام سٹیٹمنٹس جو کشمیر کے حوالے سے نکال کر دیکھیں، کشمیر کے حوالے سے اور کشمیری جد و جہد کے حوالے سے اور انڈین حکومتوں کے کشمیری عوام پر مظالم کے حوالے سے، ایران کے جتنے بھی سٹیٹمنٹس ہیں، چاہے ان کی وزارت خارجہ کے سٹیٹمنٹس ہوں یا ان کے رہبر کی سٹیٹمنٹس ہوں، دنیا میں مجھے اس کے مقابلے میں کوئی اور سٹیٹمنٹ دکھا دیں پاکستان کے علاوہ. اتنا تو ہم نے دیکھا کہ یو این جی اے سیشن میں پچھلے سال 2019 میں وہاں میرے خیال میں اس وقت پریزیڈنٹ کون تھے؟ روحانی صاحب تھے کون؟ جی انہوں نے اپنی تقریر میں کشمیر کا ذکر کیا تھا. جی، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان تو متولی تھا، پاکستان فریق تھا. تو اگر فریق ہونے کے باوجود پاکستان نے جو کچھ کیا اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تو ایران نے اب تک پوری دنیا کے ممالک کی میں بات کر رہا ہوں بلا استثناء، مسلم ممالک بھی اور غیر مسلم ممالک بھی، سب سے زیادہ اگر کشمیریوں کی حمایت میں پاکستان کے سٹیٹ کے بعد کوئی ملک بولا ہے تو وہ ایران ہے. ایسے میں بہت ورڈ ہوں. دیکھیں، فلسطین کے معاملے میں جہاں پہ اس قدر ریاسی دہشت گردی ہو گئی ہے، پچھلے 7 اکتوبر سے لے کر آج تک تقریباً 5000 کے قریب فلسطینی شہید ہو گئے ہیں، اور ہمیں عرب دنیا سے کوئی آپ کو کوئی آواز اٹھتی نظر نہیں آئے گی. کشمیر کے معاملے میں خدا نہ خواستہ، کیونکہ کشمیری بھی تو جد و جہد کر رہے ہیں، وہاں قربانیاں دے رہے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتی لیکن میں جانتا ہوں فار اے فیکٹ کہ وہ کتنی قربانیاں دے رہے ہیں. تو وہاں پہ اگر حالات بگڑے تو ہمیں تو مسلم دنیا سے کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے. توقع رکھنی نہیں چاہیے، بالکل رکھنی نہیں چاہیے. میرا سوال یہ ہے کہ خود پاکستان جو ہمارا اپنا ملک ہے، آپ کشمیریوں سے پوچھیں نا کہ آپ کو پاکستان سے کیا توقعات ہیں، کیا توقعات تھیں، کیا توقعات ہیں، اور مستقبل کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں. میری کشمیری حریت پسندوں سے، حریت کانفرنس کے لیڈرز سے میری ابھی اسی ویک میں بات ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں ہم تو مایوس ہیں. Really? کیوں؟
اس لیے کہ جو پالیسیز جو کچھ گزشتہ ان 6 سالوں میں تفصیل میں نہیں جاتا، گزشتہ ان 6 سالوں میں کشمیریوں کے ساتھ جو کچھ اس ملک کے اندر ہوا ہے، اس کے بعد کشمیریوں کو تو مایوس ہونا چاہیے۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جب کشمیر کے حوالے سے مودی کی حکومت نے اسمبلی میں قوانین پاس کیے اور وہاں کی زمینیں غیر کشمیریوں کے لیے کھول دیں، دروازے کھول دیے، تو اس وقت جب پاکستان نے اعتراض کیا تو آپ کے بڑے ہی اچھے دوست سعودی عرب نے اور بڑے ہی اچھے دوست یو اے ای نے اعلان کیا کہ اس کو اسلام اور کفر کا مسئلہ نہ بنائیں، عالم اسلام کا مسئلہ نہ بنائیں، یہ ریجنل مسئلہ ہے، کشمیری جانیں، انڈین جانیں، ہم اس معاملے میں آپ کے ساتھ نہیں آئیں۔ اور انہوں نے پھر کیا کیا؟ مودی کو اہمیت دی، اور سعودی عرب میں بھی اور یو اے ای میں بھی بڑے بڑے ٹیمپلز بنے، بڑے بڑے بت قدے بنائے گئے، انویسٹمنٹ بے تحاشا ہوئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ممالک کا فیس تو اسلام کا ہے، لیکن ریئلٹی یہ ہے کہ ان کا اسلام سے تو کوئی تعلق نہیں ہے نا۔ ہاں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، اس کو اگر آپ اسلام کہتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے، میں اس کو مانتا ہوں، لیکن اسلام جس نظریے کا نام ہے اور اس نظریے کے نتیجے میں جس عمل کا نام ہے، وہ آپ کو کہاں پر نظر آتا ہے؟ ویری ٹرو۔ ناظر صاحب، ہمارے پروگرام کا وقت آج ختم ہوا۔ ناظرین، 27 اکتوبر کو پاکستان اور کشمیر میں یوم سیاہ منایا جاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب بھارت نے جموں اور کشمیر پہ قبضہ کیا 1947 میں۔ ایک اور یوم سیاہ منایا جائے گا، تقاریر ہوں گی، بہت بڑی بڑی لمبی طویل تقاریر ہوں گی، لیکن وہی بات جو علامہ صاحب نے کہی کہ ہم خود چونکہ اس معاملے میں بہت کمزور رہے ہیں تو ہمیں کوئی زیادہ توقعات دنیا سے بھی نہیں رکھنی چاہیے۔ تو آج کے ڈیسائفر کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلے جمعے شب 10 بجے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔